بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، حاتم طائی کے نام سے یقیناً آپ واقف ہوں گے، لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ حاتم طائی کون تھا، کس قبیلے سے تعلق رکھتا تھا؟ حاتم طائی کی خاص خوبی کیا تھی، اس کی وفات کب ہوئی؟ آج کی ویڈیو میں مکمل تفصیلات آپ کو بتائیں گے اور آپ کو حاتم طائی کی سخاوت کے دلچسپ واقعات بھی سنائیں گے۔ اس کے علاوہ آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حاتم طائی کی بیٹی کے ساتھ کیا معاملہ فرمایا، اور حاتم طائی کے بیٹے عدی بن حاتم کے اسلام لانے کا واقعہ بھی آپ کو بتائیں گے۔ ویڈیو انتہائی دلچسپ ہونے والی ہے، لہٰذا ویڈیو کو آپ نے اسکپ نہیں کرنا اور ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھنا ہے۔ دوستو، آپ کو بتاتے چلیں کہ حاتم دور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایسی شخصیت ہیں جن کی سخاوت ضرب المثل ہے۔ ان کا شمار عرب کے نامور شعراء میں ہوتا ہے۔ ان کا دیوان پہلی بار رزق اللہ حسون نے لندن سے 1874 میں شائع کیا۔ 1897 میں دیوان کا ترجمہ جرمن زبان میں چھپا۔ یاد رہے کہ عربوں میں بہت ساری ایسی صفات پائی جاتی ہیں جو انہیں دیگر اقوام کے مقابلے میں نمایاں کرتی ہیں۔ شجاعت، بہادری، دلیری، مہمان نوازی، عفو درگزر اور حوصلہ مندی میں انہوں نے حیران کن مثالیں پیش کی ہیں۔ ایسے لوگ بھی دنیا میں پیدا ہوئے جنہیں اس دنیا سے رخصت ہوئے سینکڑوں سال گزر چکے ہیں، مگر تاریخ میں ان کا نام آج بھی زندہ ہے اور ان کے کارناموں کو سنہرے حروف سے لکھا جا چکا ہے۔ انہی میں سے ایک نام حاتم طائی کا ہے، جو اپنی سخاوت کے حوالے سے مشہور تھا، اور اس کی سخاوت کے قصے بہت مشہور ہیں۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ حاتم طائی کا نام حاتم بن عبداللہ بن سعد بن الحشر طائی القحطانی ہے۔ یہ نجد کا رہنے والا تھا، نہایت بہادر اور دلیر تھا۔ شعر و شاعری کرنے سے خاصی دلچسپی تھی، اسی لیے اس کا شمار شعراء میں بھی کیا جاتا ہے۔ البتہ جود و سخا میں اس کی مثال نایاب تھی، اور آج بھی حاتم طائی کا نام زبان پر آتے ہی ایک عظیم اور بے مثال سخی کا تصور لوگوں کے ذہن و دماغ میں ابھر آتا ہے۔ روایات بتاتی ہیں کہ یمن میں ایک قبیلہ آباد تھا جس کا نام قبیلہ طے تھا۔ اس قبیلے کا سردار حاتم طائی تھا اور اس کی سخاوت کے چرچے دور دور تک تھے۔ آئیے آپ کو حاتم طائی کی سخاوت کے چند واقعات بتاتے ہیں، اس کے بعد آپ کو حاتم طائی کی بیٹی اور اس کے بیٹے کے بارے میں تفصیلات بتائیں گے، جن کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دست مبارک پر اسلام قبول کرنے کی سعادت حاصل ہوئی۔ دوستو، حاتم طائی کی سخاوت کے ضمن میں ایک قصہ یوں بیان کیا جاتا ہے۔ کہتے ہیں روم کے بادشاہ کے دربار میں ایک دن حاتم طائی کی سخاوت کا تذکرہ تھا۔ ایک شخص نے بتایا کہ حاتم طائی کے پاس ایک بہترین عمدہ نسل کا گھوڑا ہے جو ہوا کی رفتار سے دوڑتا ہے، خوبصورت اتنا ہے کہ جو بھی اسے دیکھتا ہے اس کی تعریف میں رطب اللساں ہو جاتا ہے۔ حاتم طائی کی تعریف سن کر بادشاہ بولا، جب تک کسی آدمی کو آزمایا نہ جائے اس وقت تک اس کے بارے میں کوئی رائے قائم کرنا خلاف عقل و شعور ہے۔ بادشاہ نے وزیر سے کہا کہ تم خود جاؤ اور حاتم طائی کی سخاوت کے بارے میں ہمیں معلومات فراہم کرو، اور کسی ایسی چیز کا مطالبہ کرو جو اس کی نظر میں سب سے زیادہ قیمتی ہو۔ دربار میں ایک درباری نے کہا، حاتم طائی کے لیے سب سے زیادہ عزیز اور سب سے زیادہ قیمتی سبا رفتار ایک گھوڑا ہے۔ بادشاہ کو درباری کی یہ بات پسند آئی اور اس نے وزیر سے کہا کہ تم خود حاتم طائی کے پاس جاؤ اور اس سے خود گھوڑا مانگو، اگر وہ گھوڑے کا ایثار کر دیتا ہے تو حاتم طائی یقیناً سخی ہے۔ کہتے ہیں روم سے چلا ہوا یہ وفد منزلیں طے کرتا ہوا رات کے وقت حاتم طائی کے گھر پہنچا۔ جس وقت یہ وفد وہاں پہنچا موسلا دھار بارش ہو رہی تھی۔ گپ اندھیرے میں بادلوں کی گرج ماحول کو خوفناک بنائے ہوئے تھی۔ ایسے خراب موسم میں گھر سے نکلنا بھی ممکن نہیں تھا۔ مہمانوں کی تواضع کرنا امر محال اور مشکل تھا، لیکن حاتم طائی نے میزبانی کا حق ادا کیا اور مہمانوں کی تواضع اور آرام و آسائش کا پورا انتظام کیا۔ دسترخوان پر لذیذ بھنا ہوا گوشت کھا کر مہمان خوش ہوئے اور انہوں نے اپنے اندر سفر کی تھکان کی جگہ توانائی محسوس کی اور گہری نیند سو گئے۔ صبح کے وقت بارش تھم چکی تھی، فضا گرد و غبار سے صاف تھی، درخت دھلے ہوئے تھے، ہوا خنک آلود اور دل خوشکن تھی۔ لگتا تھا آکسیجن گھونٹ گھونٹ اتر رہی ہے اندر۔ ناشتے کے دوران وزیر نے مہمان نوازی اور اظہار تشکر کے بعد اپنے آنے کا مقصد بیان کیا۔ کہا، ہمارے بادشاہ کو آپ کے گھوڑے کے بارے میں بہت کچھ بتایا گیا ہے۔ گھوڑے کی تعریف سن کر بادشاہ چاہتا ہے کہ آپ اپنا گھوڑا بادشاہ کی خدمت میں نظر کر دیں۔ وزیر کی بات سن کر حاتم افسوس کے ساتھ ہاتھ ملنے لگا اور بہت افسردہ ہو کر بولا، اگر آپ گھوڑا ہی لینے آئے تھے تو یہ بات آتے ہی مجھے بتا دینی چاہیے تھی، لیکن اب میں مجبور ہوں، اس لیے کہ میرا پیارا گھوڑا اس دنیا میں نہیں ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ پوری رات طوفانی بارش برستی رہی، میرے لیے یہ ممکن نہ تھا کہ چراگاہ یا گاؤں گوٹ سے ضیافت کے لیے کوئی جانور منگوا سکتا، لہٰذا میں نے گھوڑے کو ذبح کر دیا اور اس کا بھنا ہوا گوشت دسترخوان کی زینت بن گیا۔ وزیر حاتم طائی کی یہ بات سن کر حیران رہ گیا۔ بادشاہ کو جب یہ سارا واقعہ سنایا گیا تو اس نے بھی حاتم طائی کی سخاوت کی تعریف کی۔ دوستو، خود ہی غور کر لیں کہ حاتم طائی کی سخاوت اور مہمان نوازی کا کیا عالم تھا، کہ
کہ اپنا پسندیدہ گھوڑا اس نے مہمانوں کے لیے ذبح کر ڈالا۔ یاد رہے کہ یہ آسان کام نہیں ہوتا کہ انسان انجان لوگوں کے لیے اپنی سب سے محبوب اور پسندیدہ چیز کو قربان کر دے۔ یہ ایسے لوگ ہی کر سکتے ہیں جن کی شخصیت میں سخاوت جیسی صفت پائی جاتی ہو۔ دوستو، قبیلہ بنی طے کے سردار حاتم طائی کے بارے میں ایک اور واقعہ یوں منقول ہے کہ ایک بادشاہ نے حاتم طائی کی اتنی شہرت سنی کہ بادشاہ نے محسوس کیا کہ اس کی شہرت، اس کا نام اور اس کی عزت حاتم طائی سے کم ہے۔ بادشاہ کا دل بغض و عناد اور حسد سے بھر گیا۔ اس کے دل میں یہ وسوسہ در آیا کہ جب تک حاتم طائی زندہ ہے مجھے حاتم سے زیادہ عزت و شہرت نہیں ملے گی۔ تخریبی ذہن کو استعمال کر کے اس نے ایک مفسد، چالاک، جنگ پسند، لالچی اور قینہ تینت شخص کو اس بات پر مامور کیا کہ وہ حاتم کو قتل کر کے اس کا سر لے آئے۔ کہتے ہیں کرائے کا قاتل یہ بے رحم شخص اپنے ترکش کو تیروں سے بھر کر اور تیز دھار تلوار کو میان میں رکھ کر اس ملک کی طرف روانہ ہو گیا جہاں حاتم رہتا تھا۔ حاتم طائی کے علاقے میں پہنچ کر اس شخص کی ایک خوش گفتار، خوش مزاج اور پرسکون شخص سے ملاقات ہوئی۔ یہ شخص کرائے کے قاتل کو مسافر سمجھ کر اپنے گھر لے گیا اور ایسی پیار اور خلوص سے اس کی تواضع کی کہ کرائے کا قاتل اس کا گرویدہ ہو گیا۔ دوسرے دن مہمان نے جب رخصت ہونا چاہا تو خوش گفتار اور خوش اخلاق میزبان نے اصرار کیا کہ مہمان ابھی چند روز اور قیام کرے اور مزید خدمت کرنے کا موقع دے۔ کرائے کے قاتل کے دل میں میزبانی کی تکریم اور بڑھ گئی۔ اس نے کہا کہ مجھے ایک ضروری کام درپیش ہے، اس لیے میں زیادہ دن نہیں ٹھہر سکتا۔ میزبان نے کہا کہ مجھے وہ کام بتا دیں، شاید میں آپ کی کچھ مدد کر سکوں۔ کرائے کے قاتل نے رازداری سے کہا کہ بادشاہ نے مجھے حاتم طائی کو قتل کرنے کا حکم دیا ہے، اس لیے کہ سر پر بڑا انعام مقرر کر دیا ہے۔ اگر آپ حاتم طائی کو جانتے ہیں تو مجھے اس کا پتہ بتا دیں۔ یہ سن کر میزبان مسکرایا اور خندہ پیشانی کے ساتھ جھک کر کہا، میں حاتم طائی ہوں، آپ اپنا کام شوق سے پورا کر سکتے ہیں، کیونکہ اگر یہ کام اسی وقت نہ ہوا تو لوگ مزاحمت کریں گے اور آپ انعام سے محروم رہ جائیں گے۔ حاتم کی یہ بات سن کر کرائے کا قاتل دہشت گرد اپنے میزبان کے پیروں میں گر گیا۔ اس نے اپنی تلوار اور تیروں سے بھرا ہوا ترکش پھینک دیا اور کہا، ایسے معزز سردار کے جسم پر پھول مارنا بھی گناہ عظیم ہے۔ دوستو، سخاوت اور خوش خلقی ایسی عظیم صفات ہیں کہ جو کسی بھی شخص کا دل بڑی آسانی سے جیت سکتی ہیں۔ جیسا کہ آپ نے اس واقعے میں ملاحظہ کیا کہ ایسا شخص جو حاتم طائی کے قتل کا ارادہ رکھتا تھا، حاتم طائی کے اخلاق اور اس کی فیاضی سے ایسا متاثر ہوا کہ اس نے قتل کا ارادہ ترک کر دیا، اور نہ صرف قتل کا ارادہ ترک کر دیا بلکہ حاتم طائی کا گرویدہ ہو گیا۔ دوستو، سخاوت میں حاتم طائی کے بارے میں اس قدر کہانیاں بیان کی جاتی ہیں کہ انسان کو محسوس ہوتا ہے کہ شاید ہی کوئی ایسا ہو جو حاتم طائی سے زیادہ سخی ہو۔ لیکن جب یہی سوال حاتم طائی سے کیا گیا تو حاتم طائی نے اس کا کیا جواب دیا، آئیے آپ کو بتاتے ہیں۔ دوستو، روایت ہے کہ ایک موقع پر جب ان سے پوچھا گیا کہ سخاوت میں کیا کوئی شخص ان سے آگے بڑھا ہے تو حاتم نے جواب دیا کہ ہاں، قبیلہ طے کا ایک یتیم بچہ مجھ سے زیادہ سخی نکلا، جس کا قصہ کچھ یوں ہے کہ دوران سفر میں شب بصری کے لیے ان کے گھر گیا۔ اس کے پاس 10 بکریاں تھیں، اس نے ایک ذبح کی، اس کا گوشت تیار کیا اور کھانے کے لیے مجھے پیش کر دیا۔ اس نے کھانے کے لیے مجھے جو چیزیں دیں ان میں مغز بھی تھا۔ میں نے اسے کھایا تو مجھے پسند آیا۔ میں نے کہا، واہ سبحان اللہ، کیا خوب ذائقہ ہے۔ یتیم بچہ فوراً باہر نکل گیا اور اس نے تمام بکریاں میری لا علمی میں ایک ایک کر کے ذبح کر ڈالیں اور سب کے مغز مجھے پیش کیے۔ جب میں کوچ کرنے لگا تو دیکھا کہ گھر کے ارد گرد ہر طرف خون ہی خون بکھرا پڑا ہوا ہے۔ میں نے اس سے کہا کہ آپ نے تمام بکریاں کیوں ذبح کیں؟ اس نے کہا کہ واہ سبحان اللہ، آپ کو میری کوئی چیز اچھی لگے اور میں اس پر بخل کروں، یہ عربوں کے لیے بدترین گالی ہے۔ حاتم سے پوچھا گیا کہ بدلے میں آپ نے اسے کیا دیا؟ تو انہوں نے کہا کہ 300 سرخ اونٹنیاں اور 500 بکریاں۔ ان سے کہا گیا تو پھر آپ اس سے بڑے سخی ہوئے؟ انہوں نے جواب دیا کہ نہیں، وہ مجھ سے زیادہ سخی ہے، کیونکہ اس نے اپنا سب کچھ لوٹا کر سخاوت کی، جبکہ میں نے تو اپنے بہت سے مال میں سے تھوڑا سا خرچ کر کے سخاوت کی۔ دوستو، حاتم طائی کی سخاوت کے اور بھی بہت سے واقعات ہیں۔ ایک واقعہ جو حاتم کی سخاوت کے حوالے سے حاتم کی اہلیہ نے بیان کیا ہے، وہ بھی حاتم کی اہلیہ کی زبانی آپ کو بتاتے ہیں۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ حاتم کی اہلیہ کا نام معاویہ تھا، جو حاتم کی سخاوت کا واقعہ یوں بیان کرتی ہیں کہ ایک مرتبہ شدید قحط پڑا، یہاں تک کہ بھوک سے سارے جانور بھی ہلاک ہو گئے۔ ایک رات ہم سخت بھوکے تھے اور بچے بھی بھوک کی شدت کے باعث رو رہے تھے۔ حاتم نے اپنے بیٹے عدی کو بہلانا شروع کیا اور میں نے صفانہ بیٹی کو بہلانا شروع کیا، یہاں تک کہ وہ سو گئے۔ پھر حاتم نے باتوں سے میری دلجوئی شروع کی تاکہ میں بھی سو جاؤں۔ مجھے اس کی حالت زار پر رحم آیا اور میں نے یوں ظاہر کیا گویا میں سو گئی ہوں۔ اس نے بار بار پوچھا، کیا تم سو گئی ہو؟ میں نے جواب نہ دیا تاکہ اسے میرے سو جانے کا یقین ہو جائے۔
حاتم بھی خاموش ہو گیا۔ پھر اس نے خیمے کے باہر نظر دوڑائی اور اس نے دیکھا کوئی چیز اس کے قریب آ رہی ہے۔ اس نے سر اٹھا کر دیکھا تو وہ ایک عورت تھی جو کہ یہ کہہ رہی تھی، اے صفانہ کے باپ، میں بھوک سے بلکتے ہوئے معصوم بچوں کے پاس سے آئی ہوں۔ حاتم نے کہا، جاؤ ان بچوں کو لے آؤ، باخدا میں ان کو پیٹ بھر کر کھلاؤں گا۔ میں اٹھ بیٹھی۔ میں نے کہا، حاتم یہ تم نے کیا کہا ہے؟ ان بچوں کو کیا کھلاؤ گے؟ تمہارے اپنے بچے تو بھوک کے مارے روتے روتے سو گئے۔ وہ خاموشی سے اٹھا، اپنے گھوڑے کے پاس گیا اور اسے ذبح کر ڈالا، پھر آگ جلائی، پھر اس پر گھوڑے کے گوشت کو بھونا اور اس عورت سے کہا، اپنے بچوں کو خوب کھلاؤ اور خود بھی کھاؤ، اور مجھے کہا تم بھی اپنے بچوں کو جگاؤ۔ میں نے انہیں جگایا۔ اس نے کہا، باخدا یہ خساست اور کمینگی کی انتہا ہے کہ تم لوگ کھاؤ اور میرے قبیلے والے بھوکے رہیں۔ چنانچہ وہ اپنے قبیلے کے ہر گھر میں گیا اور ان کو دعوت دی کہ جہاں آگ جل رہی ہے وہاں آئیں اور ضیافت میں شامل ہوں۔ سب جمع ہو گئے، سب نے پیٹ بھر کر کھایا۔ حاتم اپنی چادر سے اپنا منہ ڈھانپ کر ایک طرف بیٹھ گیا۔ تمام لوگوں نے خوب سیر ہو کر کھایا، لیکن حاتم نے ایک لقمہ بھی اپنے منہ میں نہ ڈالا۔ دوستو ذرا تصور کریں کہ حاتم کی جگہ کوئی بھی شخص ہوتا تو کیا وہ ایسا کر سکتا تھا کہ اپنے پاس کچھ نہیں ہے، اپنے بچے بھوکے سوئے ہیں اور ایک ماں کی سسکیوں کی وجہ سے اپنا گھوڑا جو اس کی سواری کا گھوڑا تھا ذبح کر ڈالا، اور پھر سخاوت کی انتہا یہ کہ وہ سارا گوشت قبیلے کے لوگوں کو کھلا دیا۔ ورنہ کوئی اور ہوتا تو گوشت کو اپنے لیے بچا رکھتا تاکہ کچھ دنوں تک تو گھر کا چولہا جلتا رہے گا، لیکن حاتم کی سخاوت نے یہ گوارا نہ کیا اور اس نے تمام قبیلے کے لوگوں کو وہ کھلا دیا۔ دوستو حاتم کی اس سخاوت کے بارے میں آپ کی رائے کیا ہے؟ کمنٹ میں ضرور بتائیے گا۔ دوستو بات کی جائے حاتم طائی کی مہمان نوازی کی تو حاتم کی مہمان نوازی بھی بے مثال تھی۔ روایات بتاتی ہیں کہ حاتم طائی کے گھر کوئی بھی مہمان آ جاتا وہ اس کی عزت و تکریم میں کوئی کسر اٹھا نہ رکھتے تھے، بلکہ وہ خود مہمانوں کی تلاش میں لگے رہتے تھے اور آگ روشن کر کے ان کو آوازیں دیا کرتے، بلکہ اپنے غلام کو خوشخبری دیتے تھے کہ اگر اس آگ کی وجہ سے کوئی مہمان ہمارے گھر آ گیا تو تم آزاد ہو جاؤ گے۔ دوستو یاد رہے کہ سخاوت ایسی صفت ہے جو کہ اللہ کی ذات کو بڑی پسند ہے، اور سورہ محمد میں تو اللہ تعالیٰ نے واضح فرما دیا کہ تم اگر اللہ کی راہ میں مال خرچ نہیں کرو گے اور بخل سے کام لوگے تو وہ تمہاری جگہ کسی اور قوم کو لے آئے گا۔ اللہ کے نزدیک بخل کا نتیجہ اشخاص اور اقوام دونوں کے لیے تباہی ہے۔ کشف المحجوب میں حضرت علی حجویری لکھتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سخی آدمی بہشت سے قریب اور دوزخ سے دور ہے، اور بخیل آدمی دوزخ کے نزدیک اور بہشت سے دور ہے۔ اسی حوالے سے امام غزالی فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، دو اخلاق ایسے ہیں جو اللہ تعالیٰ کو پسند ہیں، ان میں ایک سخاوت ہے اور دوسرا نیک خلقی۔ یاد رہے کہ اللہ تعالیٰ کے اسماء حسنہ میں ایک اسم غنی ہے، اور اس سے مراد یہ ہے کہ وہ بے نیاز، بے پرواہ اور غیر محتاج ہے، یا دوسرے معنی میں صمد ہے۔ قرآن حکیم کی مختلف صورتوں میں اللہ تعالیٰ کی صفت غنی بیان ہوئی ہے۔ دوستوں معلوم ہوا کہ سخاوت ایسی صفت ہے جو اللہ کو بہت زیادہ محبوب ہے، اور یہ صفت حاتم طائی کے اندر کمال کے درجے میں پائی جاتی تھی۔ جیسا کہ روایات یہی بتاتی ہیں کہ حاتم طائی اپنے وقت کا نہایت بہادر دلیر شخص تھا، اور ساتھ ہی ساتھ ایک عظیم اور بے مثال سخی بھی تھا۔ حاتم طائی کا ایک اور واقعہ یوں منقول ہے، کہتے ہیں حاتم طائی کی سخاوت کے چرچے دور دور تک پھیلے ہوئے تھے، ہر ضرورت مند مدد کے لیے حاتم کے پاس ہی جاتا۔ یہ دیکھ کر بادشاہ حسد کا شکار ہو گیا اور حاتم طائی کو ختم کرنے کا پروگرام بنایا اور اپنی فوج کے ساتھ حاتم کے علاقے پر حملہ کر دیا۔ اسے یہ جان کر بہت دکھ ہوا، وہ نہیں چاہتا تھا کہ بے گناہ لوگ مارے جائیں، اس لیے اس نے اپنا شہر چھوڑنے کا فیصلہ کیا اور پہاڑوں میں جا کر چھپ گیا۔ بادشاہ اپنی فوج کے ساتھ جب شہر میں داخل ہوا تو کسی نے اس کی فوج کا مقابلہ نہ کیا، کیونکہ حاتم طائی شہر چھوڑ کر چلا گیا تھا۔ بادشاہ نے حاتم کا تمام مال و اسباب لوٹ لیا۔ اس کے ساتھ ہی بادشاہ نے یہ اعلان کرا دیا کہ جو شخص حاتم کو ڈھونڈ کر لائے گا اس کو بہت بڑا انعام دیا جائے گا۔ حاتم نے پہاڑ کی ایک کھوہ میں پناہ لے رکھی تھی۔ ایک روز اسی کھوہ کے قریب ایک بوڑھا لکڑہارا اور اس کی بیوی لکڑیاں کاٹ رہی تھی۔ وہ بہت غریب تھے۔ لکڑہارے کی بیوی حسرت سے بولی، کاش حاتم طائی ہمارے ہاتھ لگ جاتا تو ہم اسے بادشاہ کے حوالے کر کے انعام پا لیتے اور آرام کی زندگی بسر کرتے۔ لکڑہارا بولا، فضول بات مت سوچو، ہماری ایسی قسمت کہاں کہ حاتم ہمارے ہاتھ لگ جائے اور ہم انعام حاصل کر کے آرام سے زندگی بسر کر سکیں۔ حاتم طائی کھو کے اندر بیٹھا یہ باتیں سن رہا تھا۔ اس نے سوچا کہ اس بے سر و سامانی کی حالت میں میں ان کے کام آ سکتا ہوں۔ چنانچہ وہ کھو سے باہر آیا اور بوڑھے میاں بیوی سے بولا، میں ہی حاتم ہوں، مجھے بادشاہ کے پاس لے چلو اور اس کے حوالے کر کے انعام حاصل کر لو۔ جلدی کرو، اگر کسی اور نے مجھے دیکھ لیا تو پھر تم ہاتھ ملتے رہ جاؤ گے۔ حاتم کی باتیں سن کر لکڑہارا بولا، بے شک ہم غریب ہیں مگر اتنے ظالم نہیں کہ تمہیں بادشاہ کے حوالے کر کے انعام حاصل کریں۔
हातिम ने कहा, अरे भाई ये जुल्म नहीं, तुम मुझे ज़बरदस्ती पकड़कर तो नहीं ले जा रहे हो, मैं तो अपनी खुशी से तुम्हारे साथ जाने को तैयार हूँ, तुम मुझे नेकी और खिदमत का मौका दोगे। हातिम ने उनको आमादा करने की बहुत कोशिश की, लेकिन लक्कड़हारा किसी सूरत ना माना। लक्कड़हारा और हातिम इस बहस में मसरूफ़ थे कि कुछ और लोग हातिम को तलाश करते हुए उधर आ निकले। उन्होंने हातिम को पहचान लिया और उसे पकड़कर बादशाह के पास ले गए। बूढ़ा और उसकी बीवी भी उन लोगों के पीछे चल पड़े। बादशाह के दरबार में पहुंचकर हर शख्स ये दावा कर रहा था कि हातिम को उसने पकड़ा है, वही इनाम का मुस्तहिक है। बहुत सारे दावेदारों की वजह से बादशाह के लिए फ़ैसला करना मुश्किल हो गया। आखिर बादशाह ने हातिम से कहा, तुम ही बताओ कि तुम्हें पकड़ कर लाने वाला कौन है, ताकि उसे इनाम की रकम दी जाए। हातिम बोला, हजूर वाला, सच तो ये है कि मुझे पकड़ने वाला बूढ़ा लक्कड़हारा है, जो चुपचाप पीछे खड़ा ये तमाशा देख रहा है। बाकी लोग इनाम के लालच में झूठ बोल रहे हैं। लक्कड़हारा बोला, हजूर वाला, सच तो ये है कि मैं भी हातिम को पकड़कर नहीं लाया, बल्कि यह खुद आया है। फिर लक्कड़हारे ने बादशाह सलामत को सारी बात बताई। बादशाह को जब हकीकत मालूम हुई तो उसने हातिम से कहा, मैं तुम्हारी शोहरत से तुम्हारा दुश्मन बन गया था। मुझे अफसोस है, तुम वाकई अजीम इंसान हो, जो हर हाल में दूसरों की मदद और खिदमत के लिए तैयार रहते हो। मैं तुमसे अपने किए की माफ़ी मांगता हूँ। उसके बाद बादशाह ने लक्कड़हारे को इनाम दिया और हातिम का सारा इलाका उसे वापस करने का ऐलान किया। दोस्तों, हातिम ताई की सखावत के बारे में आपकी राय क्या है, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। या कोई वाक़या जो हातिम ताई से मुताल्लिक आप जानते हैं तो वो भी आप शेयर कर सकते हैं। दोस्तों, आपको बताते चलें कि तारीखी रिवायात के मुताबिक हातिम ताई की वफ़ात रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत के 8वें साल हुई थी और हातिम ताई की वफ़ात के बाद उनके कबीले की सल्तनत की जिम्मेदारी उनके बेटे अदी को सौंप दी गई और पूरे कबीले ने अपनी आमदनी का चौथाई हिस्सा उनके लिए मखसूस कर दिया और उनके हुक्मरान बनने पर खुशी का इजहार किया। दोस्तों, आपने हातिम ताई की सखावत के वाक़यात मुलाहिज़ा फरमाए। अब जिक्र करते हैं हातिम ताई के बेटे और बेटी के इस्लाम लाने का। आइए आपको हज़रत अदी बिन हातिम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के इस्लाम लाने का वाक़या उन्हीं की ज़ुबानी सुनाते हैं, जो उन्होंने खुद अपने कबूल इस्लाम के हवाले से बयान किया है। हज़रत अदी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अपनी कहानी बयान करते हुए फरमाते हैं, इस वक्त मैंने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत और उनकी दावती सरगर्मियों का हाल सुना। उस वक्त अरब के किसी शख्स को मुझसे ज़्यादा उनके साथ नफ़रत न थी। मैं अपने कबीले से माल गनीमत का चौथाई वसूल किया करता था, जिस तरह मेरे अलावा दूसरे सरदार अपने अपने कबाइल से वसूल किया करते थे। जब मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र सुना तो मुझे सख्त नागवार गुजरा, और जब उनकी कुव्वत और शौकत में गैर मामूली इजाफा हो गया और उनके लश्कर और फौजी दस्ते अरब के मशरिक से लेकर मगरिब तक धावा मारने लगे, तो मैंने अपने ग़ुलाम को, जो मेरे ऊँट चराया करता था, हिदायत की कि मेरे सफ़र के लिए चंद तंदुरुस्त और तवाना और सीधी सादी ऊँटनियाँ हर वक्त तैयार रखो और उन्हें मेरे करीब बांध दो, और जब सुनो कि मोहम्मद का लश्कर, उनका कोई फ़ौजी दस्ता इस इलाके में दाखिल हो गया है तो मुझे उसकी खबर कर दो। एक दिन सुबह के वक्त ग़ुलाम ने मुझसे कहा, आका, आप अपने इलाके में मोहम्मद के सवारों की आमद पर जो कुछ करने का इरादा रखते हैं, अब उसे कर गुजरिए। मैंने वजह पूछी तो उसने बताया, मैंने कुछ झंडे उस इलाके में हरकत करते हुए देखे हैं। उनके मुताल्लिक दरियाफ्त किया तो मालूम हुआ कि यह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का लश्कर है। मैंने उससे कहा, जिन ऊँटनियों को तैयार रखने का मैंने तुमको हुक्म दिया था, उन्हें फ़ौरन मेरे पास ले आओ। फिर मैं उसी वक्त उठ खड़ा हुआ और अपने अहलो अयाल को अपने प्यारे वतन को छोड़कर कूच करने का हुक्म दे दिया और तेज़ रफ्तारी के साथ सरज़मीन शाम की तरफ रवाना हो गया, ताकि अपने हम मज़हब नसारा के पास पहुँचकर वहाँ क़याम करूँ। मैं उजलत में अपने घर के तमाम अफराद को जमा ना कर सका। जब ख़तरे की हदूद से निकल कर जायज़ा लिया तो मालूम हुआ कि मैं अपनी बहन को कबीला तय के बाकी मानदा अफराद के साथ अपने वतन नजद ही में छोड़ आया हूँ। अब मेरे लिए उसके पास पलट कर जाने की कोई गुंजाइश ना थी। मजबूरन उसे छोड़कर अपने साथ आए अहले खाना के लिए शाम चला गया और वहाँ अपने हम मज़हबों में क़याम पजीर हो गया, और मेरे पीछे मेरी बहन मेरी तवक्को के मुताबिक उन हालात से दो चार हुई जिनका पहले से ही मुझे अंदेशा था। शाम में मुझको इत्तला मिली कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सवारों ने हमारे इलाके पर हमला किया। मेरी बहन को गिरफ़्तार कर लिया गया और उसे दूसरे कैदियों के साथ यसरब ले जाया गया और मस्जिद के दरवाजे के करीब एक अहाते में बंद कर दिया गया। मुझे ये इत्तला भी मिली कि एक दिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गुज़र मेरी बहन की तरफ से हुआ, तो उसने उठकर उनसे अर्ज़ किया, ऐ अल्लाह के रसूल, मेरे वालिद फौत हो चुके हैं, मेरा सरपरस्त गायब है, आप मुझ पर एहसान कीजिए, अल्लाह आप पर एहसान करेगा। तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उससे पूछा, कौन है तुम्हारा सरपरस्त? वो बोली, अदी बिन हातिम। कौन अदी बिन हातिम? अल्लाह और उसके रसूल से भागने वाला। इतना कहकर रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसे उसके हाल पर छोड़कर आगे बढ़ गए। दूसरे रोज़ भी जब आपका गुज़र उसकी तरफ से हुआ तो उसने दोबारा वही बातें कहीं जो कल कह चुकी थी, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वही जवाब दिया जो कल दे चुके थे।
اور جب تیسرے دن جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ادھر سے گزرے تو چونکہ وہ مایوس ہو چکی تھی اس لیے خاموش رہی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کچھ نہیں کہا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے سے ایک شخص نے اشارہ کیا کہ اٹھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بات کرو۔ چنانچہ اس نے کہا کہ اے اللہ کے رسول، میرا باپ فوت ہو چکا ہے اور میرا سرپرست لاپتہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے اوپر احسان فرمائیے، اللہ تعالیٰ آپ پر احسان فرمائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے احسان فرماتے ہوئے اس کی رہائی کا حکم صادر فرما دیا۔ رہائی پا کر اس نے کہا کہ میں اپنے گھر والوں کے پاس شام جانا چاہتی ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے کہا کہ جب تک تمہارے قبیلے کا کوئی قابل اعتماد آدمی نہیں مل جاتا روانگی میں جلدی نہ کرنا، اور جب کوئی قابل اعتماد شخص مل جائے تو مجھے بتانا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جانے کے بعد اس آدمی کے متعلق دریافت کیا جس نے اسے بات کرنے کا اشارہ کیا تھا، تو معلوم ہوا کہ وہ علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ وہ مدینہ میں ٹھہری رہی۔ اسی دوران کچھ لوگوں کا وفد وہاں آیا جس میں ایسے لوگ بھی شامل تھے جن کے اوپر اعتماد کر سکتی تھی۔ اس نے بارگاہ نبوی میں عرض کیا کہ میرے قبیلے کے کچھ لوگ یہاں آئے ہیں، مجھے ان کے اوپر مکمل اعتماد ہے، وہ مجھے میری منزل تک پہنچا دیں گے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے پہننے کے کپڑے، سواری کی اونٹنی اور بقدر ضرورت زیادہ راہ دے کر رخصت کیا اور وہ ان کے ساتھ روانہ ہو گئی۔ عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سلسلہ بیان جاری رکھتے ہوئے کہا، ادھر شام میں ہم کو برابر اس کے حالات کی اطلاع ملتی رہتی تھی اور ہم اس کے شام پہنچنے کے منتظر تھے۔ حالانکہ میں نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقابلے میں جو رویہ اپنایا تھا اس کے پیش نظر ہمارے دل ان اطلاعات کی تصدیق کرنے پر آمادہ نہیں تھے جو میری بہن کے ساتھ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس احسان عظیم کے سلسلے میں ہم تک پہنچ رہی تھیں۔ انہی حالات میں ایک روز اپنے گھر والوں کے ساتھ بیٹھا تھا کہ اچانک میری نگاہ ایک عورت پر پڑی جو اپنے ہودج میں بیٹھی ہماری طرف آ رہی تھی۔ میرے دل نے کہا یہ حاتم کی بیٹی ہے، میری بہن ہے۔ جب وہ کچھ اور قریب آئی تو ہم نے اسے صاف طور پر پہچان لیا، واقعی وہ میری بہن تھی۔ وہ ہمارے پاس پہنچ کر سواری سے اترتے ہی خفگی کے لہجے میں بولی، بے مروت ظالم، تو نے اپنی بیوی اور بچوں کو تو اپنے ساتھ لے لیا اور اپنے باپ کی اولاد اور اپنی عزت کو پیچھے چھوڑ کر چلا آیا۔ میں نے کہا پیاری بہن صرف اچھی باتیں کہو، اور میں اسے راضی کرنے لگا۔ آخر کار وہ مجھ سے راضی ہو گئی اور پھر اس نے سارے حالات تفصیل سے بیان کیے جو بالکل وہی تھے جو ہم کو پہلے پہنچتے رہے تھے۔ پھر میں نے اس سے مشورہ کرتے ہوئے پوچھا، اس شخص یعنی محمد کے متعلق تمہاری کیا رائے ہے؟ اس نے کہا کہ میری رائے یہ ہے کہ تم جلد از جلد ان کی خدمت میں پہنچ جاؤ۔ اگر واقعی وہ نبی ہیں تو تمہارے جیسے آدمی کا ان کی تصدیق و تائید میں پیچھے رہ جانا بڑی افسوسناک بات ہوگی، اور اگر وہ بادشاہ ہیں تو ان کے یہاں تمہاری ناقدری نہیں ہوگی۔ وہ نہایت دور اندیش، عقل مند اور سمجھدار عورت تھی اور اس نے مخلصانہ مشورہ دیا۔ عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ پھر میں نے سفر کی تیاری کی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں مدینہ پہنچا۔ میں نے اس سے پہلے نہ تو ان کے پاس اپنے پہنچنے کی اطلاع بھیجی تھی، نہ ان سے اپنے لیے امان حاصل کی تھی۔ البتہ مجھے اس بات کی اطلاع ہو گئی تھی کہ انہوں نے میرے متعلق اپنے اصحاب سے فرمایا کہ مجھے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ عدی بن حاتم کا ہاتھ میرے ہاتھ دے دے گا۔ جب میں مدینہ پہنچا تو اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد میں تشریف فرما تھے۔ میں نے حاضر ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سلام کیا تو پوچھا، کون ہو؟ عدی حاتم کا بیٹا، میں نے جواب دیا۔ یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی جگہ سے اٹھے اور میرا ہاتھ پکڑ کر اپنے گھر کی طرف لے چلے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے ساتھ لیے چلے جا رہے تھے کہ راستے میں انہیں ایک نہایت بوڑھی عورت ملی جس کے ساتھ ایک چھوٹا سا بچہ تھا۔ وہ ان کو روک کر اپنی کسی ضرورت کے متعلق باتیں کرنے لگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ٹھہر کر پوری توجہ کے ساتھ اس کی باتیں سنتے رہے۔ دوران گفتگو میں وہیں کھڑا رہا۔ کھڑا کھڑا میں اپنے دل میں سوچ رہا تھا کہ باخدا یہ بادشاہ نہیں ہو سکتے۔ بڑی بی سے فارغ ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر میرا ہاتھ تھام لیا اور چلتے ہوئے اپنے گھر پہنچ گئے۔ گھر میں پہنچ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چمڑے کا ایک تکیہ اٹھایا جس میں کھجور کے ریشے بھرے ہوئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو میری طرف ڈالتے ہوئے فرمایا، اس پر بیٹھ جاؤ۔ مگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے اس پر بیٹھتے ہوئے مجھے شرم آئی اور میں نے اسے بے ادبی پر محمول کرتے ہوئے عرض کیا، نہیں، اس پر آپ تشریف رکھیں۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اصرار کر کے مجھے اس پر بٹھایا اور خود زمین پر ہی بیٹھ گئے، کیونکہ گھر میں اس کے علاوہ دوسرا تکیہ نہیں تھا۔ یہ دیکھ کر میں نے دل میں کہا، باخدا یہ انداز کسی بادشاہ کا ہرگز نہیں ہو سکتا۔ اطمینان سے بیٹھ جانے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے مخاطب کیا، عدی بتاؤ، کیا تم رکوسی نہ تھے؟ تم ایک ایسے دین کو اختیار کیے ہوئے نہ تھے جو نصرانیت اور سابیت کے درمیان تھا؟ بے شک میں رکوسی تھا، اے اللہ کے رسول، میں نے جواب دیا۔
کیا تم اپنی قوم سے مال غنیمت کا چوتھائی حصہ وصول نہیں کرتے تھے؟ کیا تم ان سے وہ مال نہیں لیتے تھے جو تمہارے دین میں حلال نہ تھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دوبارہ فرمایا، ہاں اے اللہ کے رسول، میں ایسا کرتا تھا، اور اس وقت مجھے یقین ہو گیا کہ یہ نبی مرسل ہیں۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، عدی، شاید تم نے اس دین کو قبول کرنے سے اس لیے ہچکچا رہے ہو کہ آج مسلمان مفلس اور تنگ دست ہیں، لیکن خدا کی قسم وہ وقت بہت جلد آنے والا ہے جب ان کے یہاں مال و دولت کی اتنی فراوانی ہو جائے گی کہ اسے کوئی لینے والا نہیں ہوگا۔ یا شاید تم اس دین میں داخل ہونا اس لیے ناپسند کرتے ہو کہ آج مسلمانوں کی تعداد کم اور ان کے دشمنوں کی تعداد زیادہ ہے، لیکن خدا کی قسم عنقریب تم سنو گے کہ ایک عورت تن تنہا اپنے اونٹ پر سوار ہو کر حج بیت اللہ کے لیے قادسیہ سے نکلتی ہے، اور دوران سفر اسے خدا کے سوا کسی کا خوف نہیں محسوس ہوتا۔ یا شاید اس دین کو قبول کرنا تم کو اس لیے گوارا نہیں کہ تم دیکھ رہے ہو کہ آج زمام حکومت دوسروں کے ہاتھوں میں ہے اور مسلمان اس سے محروم ہیں، لیکن خدا کی قسم تم جلد ہی سن لو گے کہ بابل کے سفید محلات مسلمانوں کے ہاتھوں فتح ہو گئے اور کسریٰ کے خزانے ان کے قبضے میں آ گئے۔ کیا کسریٰ ابن حرمز کے خزانے؟ میں نے حیرت سے پوچھا۔ ہاں کسریٰ ابن حرمز کے خزانے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وثوق کے ساتھ فرمایا۔ عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں اسی وقت کلمہ شہادت پڑھ کر دارِ اسلام میں داخل ہو گیا۔ دوستو، یہ تھا واقعہ عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایمان لانے کا، جو آپ نے انہی کی زبانی ملاحظہ فرمایا۔ آئیے اب آپ کو حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کے حالات و واقعات کے بارے میں تفصیل بتاتے ہیں۔ روایات بتاتی ہیں کہ حضرت عدی ابن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے طویل عمر پائی تھی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بتاتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 2 پیشین گوئیاں تو حرف بحرف پوری ہو چکی ہیں، صرف ایک باقی رہ گئی ہے، اور خدا کی قسم وہ بھی یقیناً پوری ہو کر رہے گی۔ فرماتے ہیں میں نے ایک عورت کو دیکھا کہ وہ قادسیہ سے اونٹ پر سوار ہو کر نکلی اور بلا خوف و خطر مکہ پہنچ گئی، اور میں اس فوج کے اگلے دستے میں تھا جس نے کسریٰ کے خزانوں پر حملہ کر کے ان پر قبضہ کیا تھا۔ میں خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ تیسری پیشین گوئی بھی ضرور پوری ہوگی۔ اللہ کی مشیت کے مطابق نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات پوری ہوئی، اور تیسری پیشین گوئی بھی خلیفہ زاہد و عابد حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے دور خلافت میں پوری ہو گئی۔ اس وقت مسلمان مالی اعتبار سے اس قدر خوشحال ہو گئے تھے، خلیفہ کا منادی فقراء و مساکین کو زکوٰۃ کا مال لینے کے لیے پکارتا، مگر کوئی اس کو لینے والا نہ تھا۔ اس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات صحیح اور عدی ابن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قسم پوری ہوئی۔ دوستو، یاد رہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر نئے مسلمان سے اس کے رتبے کے مطابق کام لیتے تھے، اور اسلام سے پہلے جس کا جو رتبہ تھا اس کو برقرار رکھتے تھے۔ عدی قبیلہ طے کے حکمران تھے، اس لیے اسلام کے بعد حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو طے کی امارت پر قائم رکھا۔ عہد صدیقی کے حوالے سے بات کی جائے تو روایات میں آتا ہے کہ بنی اسد میں ایک شخص طلیحہ تھا۔ حجۃ الوداع سے واپسی کے بعد اس کے دماغ میں نبوت کا خبط سمایا، چنانچہ اس نے اپنی قوم میں نبوت کا دعویٰ کر دیا۔ بنی اسد سب اس کے تابع ہو گئے۔ بنی اسد اور بنی طے کے درمیان معاہدہ دوستی تھا، لہٰذا انہوں نے بھی اپنے حلیف کا ساتھ دیا، اور قبیلہ غطفان کے بھی بہت سے لوگ ان کے شریک ہو گئے۔ طلیحہ نے اس عظیم الشان فوج کو لے کر نجد میں چشمہ بزاخہ پر پڑاؤ ڈالا۔ حضرت خالد بن ولید طلیحہ کے مقابلے کے لیے روانہ ہوئے۔ حضرت علی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو قبیلہ بنی طے کے سرداروں میں شمار ہوتے تھے، اس زمانے میں مدینہ میں مقیم تھے۔ انہوں نے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عرض کیا، مجھے اجازت دیجیے کہ میں اپنے قبیلے کو سمجھا بجھا کر اس فتنے سے نکال لوں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اجازت دے دی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کوشش سے ان کے قبیلے کے تمام افراد طلیحہ سے علیحدہ ہو گئے، اور پھر یہی کوششیں انہوں نے قبیلہ جدید میں بھی کیں، اور یہاں بھی انہی کامیابی ہوئی۔ البتہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی فوج کو لے کر چشمہ بزاخہ پہنچے اور طلیحہ کے لشکر سے زبردست مقابلہ کیا۔ جب طلیحہ نے دیکھا کہ شکست لازمی ہے تو اپنے بیوی بچوں کو ساتھ لے کر شام کی طرف بھاگ گیا، اور بعد میں کفر سے توبہ کر کے دوبارہ اسلام میں داخل ہو گیا۔ کہتے ہیں طلیحہ نے اس کے بعد فتوحات عراق کے موقع پر بہت بہادری دکھائی اور اپنے گناہوں کا کفارہ ادا کرنے کی کوشش کی۔ دوستو، جہاں تک عہد فاروقی کی بات ہے تو 13 ہجری میں جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عراق کی فتوحات کی تکمیل کے لیے تمام ممالک محروسہ سے فوجیں طلب کیں، تو عدی بن حاتم بھی اپنے قبیلے کے آدمیوں کو لے کر شرکت جہاد کے لیے پہنچے، اور امیر لشکر مثنیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہیرا کے مارکے میں شریک ہوئے۔ اس مارکے میں مسلمانوں کو کامیابی ہوئی اور ایرانیوں نے شکست کھائی۔ اس کے بعد نہر مثنیٰ پر صف آرائی ہوئی، اس میں بھی عدی شریک تھے اور ایرانی ناکام رہے۔
اس کے بعد جسر کے مارکے میں شرکت کی، اس میں مسنہ کی غلطی سے مسلمانوں کو شکست ہوئی۔ اس سلسلے کی سب سے بڑی جنگ قادسیہ میں بھی عدی بن حاتم نے داد شجاعت دکھائی۔ سب سے آخر میں کوسی اور مدائن پر فوج کشی ہوئی۔ عدی اس میں بھی ہمراہ اور مدائن کے فاتحین میں تھے۔ ان کے سامنے کسریٰ کا خزانہ مسلمانوں کے قبضے میں آیا اور انہوں نے اپنی آنکھوں سے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیشگوئی کی تصدیق دیکھ لی۔ ان فتوحات کے علاوہ تستر اور نہاون کے مارکوں میں بھی شریک تھے۔ شام کی فتوحات میں بھی خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہمراہ تھے۔ غرض اس عہد کی اکثر لڑائیوں میں انہوں نے شرکت کی سعادت حاصل کی۔ کہتے ہیں ایک مرتبہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں مدینہ آئے اور ان سے مل کر پوچھا، آپ نے مجھے پہچانا؟ فرمایا، پہچانا کیوں نہیں، تم اس وقت ہی مان لائے جب لوگ کفر میں مبتلا تھے۔ تم نے اس وقت حق کو پہچانا جب لوگ دھوکہ دے رہے تھے، اور تم اس وقت آئے جب لوگ پیٹھ پھیر رہے تھے۔ اور سب سے پہلا صدقہ جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اصحاب کے چہروں کو بشاش کیا تمہارے قبیلے طے کا تھا۔ روایات میں آتا ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے طرز عمل سے عدی کو اختلاف تھا، اس لیے ان کے زمانے میں بالکل خاموش رہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور بعض دوسرے اکابر میں اختلاف ہوا تو عدی نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نہایت پرجوش حمایت کی۔ چنانچہ جنگ جمل میں آپ کے ساتھ تھے۔ بصرہ کے قریب جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی فوج کو مرتب کیا تو قبیلہ طے کا علم بردار عدی کو بنایا، اور وہ جنگ جمل میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حمایت میں نہایت جانبازی کے ساتھ اس مارکے میں لڑے۔ ان کی ایک آنکھ بھی جنگ جمل میں کام آئی۔ جنگ جمل کے بعد جنگ صفین میں بھی اسی جوش و خروش کے ساتھ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حمایت میں نکلے۔ روایات بتاتی ہیں کہ اس جنگ میں بنو قزا کی کمان عدی بن حاتم کے ہاتھوں میں تھی۔ صفین کا مارکا جاری رہا۔ شروع میں فریقین کے بہادر ایک دو دستے لے کر میدان میں اترے تھے۔ ایک دن حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے شامیوں کی جانب سے میدان میں اترے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جانب سے عدی ان کے مقابلے کو نکلے اور صبح سے شام تک مقابلہ کرتے رہے۔ ایک دن جب گھمسان کی لڑائی ہو رہی تھی اور عراقی فوجیں پراگندہ ہو رہی تھیں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیحدہ ایک دوست کو لیے ہوئے مارکا آرا تھے۔ عدی نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا تو آپ کی تلاش میں نکلے اور ڈھونڈ کر عرض کیا کہ اگر آپ صحیح و سالم ہیں تو مارکا سر کرنا زیادہ دشوار نہیں، میں آپ کی تلاش میں لاشوں کو رونڈتا ہوا آپ تک پہنچا ہوں۔ کہتے ہیں اس دن سب سے زیادہ ثابت قدمی عدی نے دکھائی تھی۔ ان کا ماتحت دستہ ربیہ اس بہادری سے لڑا کہ حضرت علی کو کہنا پڑا کہ ربیہ میری زرہ اور میری تلوار ہیں۔ بلکہ صفین کے بعد نہروان کا مارکا ہوا، اس میں بھی عدی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دستے راز تھے۔ غرض شروع سے آخر تک وہ برابر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جان سارانہ شریک رہے۔ دوستو، یہ تھا مختصر سا تذکرہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جنگی کارناموں کا۔ بات کی جائے آپ کے فضل و کمال کی تو یاد رہے کہ عدی بن حاتم آخری زمانے میں مشرف با اسلام ہوئے، پھر بھی حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور شیخین کے پاس برابر آتے جاتے رہے تھے۔ خصوصاً حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ان کے تعلقات بہت زیادہ تھے، اس لیے وہ مذہبی علوم سے بے بہرا تھے۔ ان کی 66 روایتیں حدیث کی کتابوں میں موجود ہیں، ان میں سے 6 متفق علیہ ہیں اور 3 میں امام بخاری اور 2 میں مسلم منفرد ہیں۔ علامہ عبد البر نے لکھا ہے، عدی بن حاتم اپنی قوم کے سردار اور معززین میں تھے، خطیب، حاضر جواب، فاضل اور کریم تھے۔ دوستو، روایات یہ بتاتی ہیں کہ عدی بن حاتم کی زندگی بحیثیت ایک صحابی کے خالص مذہبی تھی، لیکن آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نماز اور روزوں کے ساتھ خاص انہماک تھا۔ نماز کے لیے یہ اہتمام تھا کہ ہر وقت باوضو رہتے تھے، کبھی اقامت کے وقت وضو کی ضرورت نہیں پڑی، ہر وقت نماز میں دل لگا رہتا تھا اور نہایت اشتیاق سے وہ نماز کے وقت کا انتظار کرتے تھے۔ سخاوت اور فیاضی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ورثے میں ملی تھی۔ آپ کا دروازہ ہر وقت ہر شخص کے لیے کھلا رہتا تھا۔ ایک مرتبہ اشعث بن قیس نے دیگیں مانگ بھیجی، عدی نے اسے بھروا کر بھیجا۔ اشعث نے کہلا بھیجا، میں نے خالی مانگی تھی۔ انہوں نے جواب کہا کہ میں عاریت بھی خالی دیگیں نہیں دیتا۔ ایک مرتبہ ایک شاعر سالم بن وارا نے آ کر کہا، میں نے آپ کی مدح میں اشعار کہے ہیں۔ عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، رک جاؤ، میں اپنے مال و اسباب کی تفصیل تم کو بتا دوں، اس کے بعد سنانا۔ میرے پاس 1000 بچے والے مویشی، 2000 درہم، 3 غلام اور 1 گھوڑا ہے۔ اس کے بعد شاعر نے قصیدہ سنایا۔ کہا جاتا ہے کہ جو شخص ان کے رتبے سے کم سوال کرتا اسے نہ دیتے تھے۔ صحیح مسلم میں مروی ہے کہ ایک شخص نے 100 درہم کا سوال کیا، اتنی کم رقم کا سن کر بولے، میں حاتم طائی کا بیٹا ہوں اور تم مجھ سے 100 درہم مانگتے ہو، خدا کی قسم ہرگز نہ دوں گا۔ ان کی فیاضی سے انسان سے لے کر حیوان تک یکساں مستفید ہوتے تھے۔ چونٹیوں کی غذا مقرر تھی، ان کے سونے کے لیے روٹیاں توڑ کر ڈالتے تھے اور کہتے تھے یہ بھی حقدار ہیں۔
دوستو یاد رہے کہ عدی اپنی ذاتی فضائل اور خاندانی وجاہت کی وجہ سے بڑی عزت و وقت کی نظر سے دیکھے جاتے تھے۔ جب حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے تو آپ ان کے لیے جگہ خالی کر دیتے۔ خلفاء کے یہاں بھی یہی عزت تھی۔ ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں مدینہ آئے اور ان سے مل کر پوچھا، آپ نے مجھے پہچانا؟ فرمایا، پہچانتا ہوں، کیوں نہیں؟ تم اس وقت ایمان لائے جب لوگ کفر میں مبتلا تھے، تم نے اس وقت حق کو پہچانا جب لوگ اس کے منکر تھے، اور تم نے اس وقت وفا کی جب لوگ دھوکہ دے رہے تھے، اور تم اس وقت آئے جب لوگ پیٹ پھیر رہے تھے۔ سب سے پہلا صدقہ جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اصحاب کو پیشاش کیا وہ تمہارے قبیلے کا طے تھا۔ دوستو روایات بتاتی ہیں کہ مختار ثقفی کے خروج تک عدی بن حاتم کی زندگی کا پتہ چلتا ہے۔ اس اعتبار سے وہ جنگ صفین کے بعد 30 سال تک زندہ رہے، مگر اس 30 سالہ زندگی کے واقعات مخفی ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فدائیوں میں تھے اور آپ کے بعد انہوں نے گوشہ نشینی کی زندگی اختیار کر لی تھی۔ ابن سعد کی روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ کوفہ میں عزت کی زندگی بسر کرتے تھے اور 67 ہجری میں وفات پائی۔ دوستو آپ نے حاتم طائی اور ان کی اولاد کا تذکرہ ملاحظہ کیا۔ آخر میں آپ کو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سخاوت کا ایک واقعہ سناتے ہیں جو کہ حضرت قلندر بابا اولیاء نے یوں بیان فرمایا ہے۔ روایات بتاتی ہیں کہ سخاوت کے بارے میں بیان کرتے ہوئے ایک مجلس میں حضور قلندر بابا اولیاء رحمہ اللہ نے فرمایا، ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ اس نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھے شہد چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، عثمان کے پاس چلے جاؤ۔ جب یہ شخص حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں پہنچا تو وہاں بہت سارے اونٹ بیٹھے ہوئے تھے، گیہوں کی بوریاں لادی جا رہی تھیں۔ ایک بوری کا منہ کھل کر چند کلو گیہوں زمین پر گر گیا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ دیکھا تو انہوں نے اپنے ملازم سے باز پرس کی اور اس کو ڈانٹا ڈپٹا کہ یہ گیہوں زمین پر کیوں گرا ہے۔ وہ شخص یہ دیکھ کر واپس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، شہد چاہیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر یہی ارشاد فرمایا، عثمان کے پاس چلے جاؤ۔ اس نے ساری روداد سنائی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم جاؤ تو صحیح، تم جا کر شہد مانگو تو صحیح۔ یہ شخص دوبارہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور ان کے ملازم سے شہد مانگا۔ ملازم نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا، اس آدمی کو شہد چاہیے؟ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، ہاں، اسے شہد دے دو۔ ملازم نے برتن مانگا تو اس شخص نے کہا، میرے پاس برتن نہیں ہے۔ ملازم نے پھر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عرض کیا، حضور اس کے پاس شہد لینے کے لیے برتن نہیں ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، شہد کا کپا اٹھا دو۔ یاد رہے کہ ایک کپے میں تقریباً 1.5 کنستر شہد آتا ہے۔ سائل نے کہا، میں کمزور آدمی ہوں، اتنا زیادہ وزن نہیں اٹھا سکتا۔ ملازم پھر حضرت عثمان کے پاس پہنچا اور عرض کیا، ایک کپا اٹھانا سائل کے لیے ممکن نہیں ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ملازم کی بار بار مداخلت پسند نہیں آئی۔ ذرا تیز لہجے میں فرمایا، اونٹ پر لاد کر دے دو، اور سائل اونٹ پر شہد لے کر چلا گیا۔ یہ واقعہ بیان کر کے حضور قلندر بابا اولیاء نے فرمایا کہ مجھے اس بات پر حیرت ہے کہ ہر مسلمان دولت مند بننا چاہتا ہے، لیکن کوئی آدمی حضرت عثمان کے طرز عمل کو اختیار کرنا نہیں چاہتا۔ یہ پیغمبرانہ اوصاف یا پیغمبرانہ طرز فکر جب بندے کے اندر متحرک ہو جاتی ہے تو وہ دیکھ لیتا ہے کہ کوئی شے براہ راست موجود نہیں، ہر چیز کا وجود اللہ کی حاکمیت پر ہے، سارے جہانوں کا بادشاہ اللہ ہے۔ انسان جس طرز فکر کو حاصل کرنا چاہتا ہے تو شرط یہ ہے کہ اس طرز فکر کے حامل لوگوں کی قربت میسر آ جائے۔ مگر ہم شیطان سے قربت کے خوگر ہیں تو شیطان کے اوصاف پسند کریں گے، اور اگر ہم رحمان سے قریب تر ہونا چاہتے ہیں تو رحمان کی صفات اختیار کریں۔ شیطان دوری، تعصب، حقارت، کبر و نحوست اور خود نمائی کا پیکر ہے۔ رحمان محبت، ایثار و خلوص، عفو، درگزر، سخاوت اور خدمت خلق کا نوری تمثل ہے۔ اگر آپ اللہ تعالیٰ اپنے خالق سے متعارف ہو کر اس کی قبر اختیار کر کے کائنات میں ممتاز ہونا چاہتے ہیں تو اللہ کی مخلوق کی مدد کیجیے۔ بلا شبہ محبت رکھنے والے لوگ اللہ کے دوست ہوتے ہیں اور دوست پر دوست کی ہمیشہ نوازشات ہوتی ہیں۔ تو دوستو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں اور بتائیں کہ آپ اگلی ویڈیو کون سے اسلامک ٹاپک پر دیکھنا چاہتے ہیں۔ آپ کی قیمتی رائے ہمارے لیے بہت اہمیت رکھتی ہے۔ جانے سے پہلے ویڈیو کو شیئر ضرور کریں۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ابھی سبسکرائب کر لیں، ساتھ میں بیل نوٹیفیکیشن کو ضرور آن کر لیجیے گا تاکہ لیٹسٹ اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت ملتا رہے۔ مجھے دیجیے اجازت، فی امان اللہ۔